اور میں مردوں کو بھی کہتا ہوں جو دوسرا تیسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں کہ جب نکاح کرنا چاہو تو اپنی پہلی بیوی کے عیوب کو کھولنا چھوڑ دو، اس کی کمزوریوں کو بیان کر کے نکاح نہ کرو، اسے ذلیل کر کے نکاح نہ کرو۔ اگر تم نے نکاح کرنا ہے تو عزت کے ساتھ نکاح کرو، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب تم دوسرا اور تیسرا چوتھا نکاح کرنے چلو تو پہلی بیوی کے حامیوں کو بیان کرو اور اس کو ذلیل کرو کہ میں اس لیے دوسرا نکاح کر رہا ہوں۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے۔ کوئی بھی ایسا پہلو ہمیں نظر نہیں آتا کہ جس میں اسلام نے روشنی نہ ڈالی ہو۔ اسلام کا ایک شعبہ ہے معاشرت۔ معاشرت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت کو، انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو کسی نہ کسی انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے وجود کی وجہ سے وہ دنیا میں آیا۔ اگر اس کے پہلے بہن بھائی ہوتے ہیں تو اس کی پیدائش کے بعد بہن بھائی اکٹھے ہو گئے، پھر دادا دادی گھر میں ہیں، نانا نانی، خالہ، اور اسی طرح اس کے رشتہ دار سارے موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح فیملیز بنتی ہیں، اس طرح یہ معاشرہ بنتا ہے۔ تو انسان کی نیچر یہ ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، یہ اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اکیلے تھے تو آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، اور ان کی اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ایک ساتھی بنایا، اور پھر ان دونوں کے وجود کی وجہ سے پوری دنیا میں مرد اور عورتیں پھیلی۔ قرآن نے نقشہ کھینچا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، من نفس واحدہ، وخلق منہا زوجہا، پھر ان سے جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اس سے مرد و عورتوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو ان کے وجود کی وجہ سے آدم اور حوا، ان کے وجود کی وجہ سے مرد اور عورتوں کا وجود پوری دنیا میں پھیلا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا، مجھے بات یاد ہے کہ کافی عرصہ پہلے حج کے موقع پہ جو ہمارے لیڈر تھے تو ان کی بیوی فوت ہو گئی، تو ان کی عمر اس وقت 70-75 سال ہوگی۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈیں۔ تو وہ جو کچھ لوگ تھے وہ مذاق کرنے لگے، میرے لیے رشتہ ڈھونڈیں، آپ کو کیا ضرورت ہے رشتے کی؟ انہوں نے بڑی عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ ایک پہلو کو سوچتے ہو کہ یہ کسی عورت کو لے کے آئے گا، ممکن ہے کہ یہ ازدواجی تعلقات پورا نہ کر سکتا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی میری بیوی فوت ہو چکی ہے، مجھے تنہائی کو دور کرنے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے کوئی بندہ چاہیے۔ اور یہ بات ہمارے معاشرے کو سمجھ نہیں آتی۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی ایک مقصد کے لیے کسی عورت کو لے کے آئے، اس کی اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو یعنی ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے
اللہ رب العزت نے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش فرمائی. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت پسلی کی پیدائش ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. اگر آپ ڈاکٹر کو کہیں کہ بھائی اس پسلی کو صحیح کرو تو وہ پسلی کو صحیح کرے گا، پھر پسلی ٹیڑھی ہو جائے گی، کیونکہ پسلی کا حسن اللہ رب العزت نے اس کے ٹیڑھے پن میں رکھا ہے. تو میں نے یہ جو موضوع آج چنا ہے اس وجہ سے چنا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں گھر تباہ ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ، اور اس میں اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم جب نکاح کرتے ہیں، نکاح کرنے سے پہلے بیوی کو خاوند کے حقوق معلوم نہیں اور خاوند کو بیوی کے حقوق معلوم نہیں ہے. یہ ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کا جب نکاح کریں ان کو ہم بتائیں کہ بھائی تمہارے ذمے شرعی طور پہ کون سی حقوق بیوی کے آتے ہیں، اور بیوی کو پتا ہو کہ خاوند کے حقوق کیا ہیں. اور مرد کو بس یہ پتا کہ میں مرد ہوں، میں تو مرد ہوں، میرے سامنے عورت کیسے بات کر سکتی ہے، یہ کیسے اس کی جرت ہو سکتی ہے آواز نکالنے کی. اور آج بہت ساری وجوہات کی بنا پہ گھر ٹوٹ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جی کہ کوئی وجہ بتاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی یعنی وجوہات ہی نہیں ہوتی. میں عربی کا ایک اخبار پڑھ رہا تھا، دبئی میں ایک عورت جو ہے وہ اپنا مقدمہ لے گئی قاضی کے پاس، اور قاضی کو کہنے لگی کہ میں طلاق لینا چاہتی ہوں، خلا لینا چاہتی ہوں. تو قاضی نے پوچھا خلا کیوں لینا چاہتی ہو؟ اس نے کہا اس لیے خلا لینا چاہتی ہوں کہ یہ ساری زندگی میرے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، میرے ساتھ لڑتا نہیں ہے، منو ایسا جنا چاہیے جیڑا میرے نال کھلے، مجھے ایسا خاوند چاہیے جو میرے ساتھ جھگڑتا رہے، لہٰذا میں اس سے خلا لینا چاہتی ہوں، مجھے تو اور چاہیے. یہ تو بالکل ہی جیسے میں آمنا و صدقنا، میرے پیچھے جو میں کہتا ہوں اس کے پیچھے، مجھے تو ایسا نہیں چاہیے. تو آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کے حالات ہو چکے ہیں. لیکن سیرت النبوی کو ہم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر عورتوں کی، بیویوں کی سفارش کی ہے. کون کر رہا ہے؟ جو رب طاقتور ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو مقتدر بھی ہے، قادر بھی ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن معاملہ کیجیے. وعاشروہن بالمعروف، اپنی عورتوں کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح کرو. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اگر کسی شخص کا نکاح ہو کسی عورت کے ساتھ، اور جب اس کا نکاح ہو جائے وہ رخصتی کر کے گھر ابھی پہنچا بھی نہ ہو، تو پیچھے سے علاقے کا بڑا ڈی ایس پی، ایس پی، عہدیدار، پولیس والا، آئی جی، وہ آ جائے انسپیکٹر اور کہے کہ ارے بھائی تو نے نکاح تو کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں مبارک ہو، لیکن دھیان کرنا یہ میری بھتیجی ہے، گڑبڑ کی نا سیدھا جیل میں اٹھا کے لے جاؤں گا. تو وہ ساری زندگی ٹیڑھا نہیں ہوگا، بالکل سیدھا ہوگا. کیوں؟ اس سے طاقت کا اندازہ ہے کہ انسپیکٹر کی یہ بھتیجی ہے، اور میں نے گڑبڑ کی تو یہ کسی عہدیدار کی رشتہ دار ہے، کل اٹھا کے مجھے لے جائے گا. تو جب اللہ بیوی کی سفارش قرآن مجید میں کر رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنی عورتوں کے ساتھ معاملات اچھے کرو، تو پھر یاد رکھو اگر عورتوں کے ساتھ ان کے حقوق پورے نہیں کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ کے کٹہرے میں اس سوال کا جواب دینا پڑے گا. اللہ اکبر. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ بھی میرے ذہن کے اندر آیا. انہوں نے اپنے طالب علم کو بھیجا کہ جاؤ بیٹے میری بیوی سے کچھ چیز لے آؤ. تو بیوی سے کچھ چیز لینے گیا تو دیکھا تو کہا کہ امام صاحب تو بڑے خوبصورت ہیں، امام صاحب کو اللہ نے بڑا حسن دیا ہے، لیکن بیوی تو بالکل کالا رنگ اور کوئی حسن ہی نہیں ہے.
امام صاحب کو پتہ نہیں کیا نظر آیا بیوی میں، تو واپس آ کے کہنے لگا امام صاحب مائنڈ نہ کیجئے، تم آپ کو چھوٹا بچہ تھا، مائنڈ نہ کیجئے، میں نے تو پہلی مرتبہ آپ کی بیوی کو دیکھا، زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ تو اتنے خوبصورت ہیں، تو آپ کو یہی عورت ملی تھی؟ تو امام صاحب نے کہا بیٹے اس عورت کی وجہ سے میں ہر روز قرآن مجید سے 100 مسائل نکالتا ہوں، میں 100 مسائل قرآن مجید کے استنباط کرتا ہوں اس عورت کی وجہ سے۔ تو ہم آج بعض اوقات عورت کی ایک غلطی کو لے کے گھر کو تباہ کر دیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا بالکل، اور اللہ کیا فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں عورت کی کوئی چیز ناپسند ہو تو صبر کرو، حسن معاملہ کا معاملہ کرو، کیا پتا کہ اللہ رب العزت نے اس عمل کے اندر، اس چیز کے اندر جس کو تم ناپسند کر رہے ہو، اللہ نے تمہارے لیے اس کے اندر بہت سارے منافع رکھے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ عورت کی ایک حامی ہوتی ہے، لیکن اس کے دوسرے پہلو کو دیکھا جائے تو بہت ساری خوبیاں اللہ رب العزت نے اس کو عطا کی ہوتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شوہر اپنی عورت سے نفرت نہ کرے اور کوئی عورت اپنے خامن سے نفرت نہ کرے، اس لیے کہ اگر تمہیں اس کی کوئی ایک بات ناپسند ہے تو اس کی بہت ساری دوسری ایسی چیزیں ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی اور تم اس سے راضی ہو سکتے ہو۔ یہ اسلام کا مزاج ہے کہ ہمیں پازیٹیو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے اسلام، کہ تم عورت کے بارے میں پازیٹیو سوچو۔ دیکھیے میرے بھائیوں، ہر چیز کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے، ہر چیز کے اندر شر بھی رکھا ہے۔ کسی شخص کے اندر کوالٹیز بھی ہیں، اس کے اندر حامیاں بھی ہیں۔ اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی کامل نہیں ہے، جہاں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ خیر کا منبع ہے۔ آپ میں تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ شر کا کوئی عنصر پایا جاتا ہو۔ آپ تو اعلیٰ ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ اور مقام ہے، اور شیطان کے اندر شر ہی شر ہے۔ لیکن دوسرے انسان جتنے بھی ہیں ان میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، نیگیٹو چیزیں بھی ہیں، منفی بھی ہیں اور مثبت بھی پائی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، پانی کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، لیکن یہی کھانا اگر ہم زیادہ کھائیں گے تو ہمارا پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ خیر والی چیز لیکن زیادہ استعمال کی تو اس کے اندر شر والا پہلو بھی موجود ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے جسم کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پانی، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی کے بغیر زندگی کوئی نہیں، لیکن آپ پانی کو زیادہ ایکسیسو استعمال کریں گے تو آپ کے جسم کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو خیر کا پہلو بھی موجود ہے کہ زندگی کی بقا رزق کے ساتھ، زندگی کی بقا پانی کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس چیز کو آپ زیادہ استعمال کریں گے ریکوائرمنٹ سے زیادہ تو آپ کے جسم کو نقصان ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا اپنی بیویوں کے ساتھ وہ انتہائی زیادہ قابل قدر اور قابل اور مثال دینے کے قابل ہے اور زرعی الفاظ سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، بیوی سامنے بیٹھی ہے۔ بیوی انسان کے چہرے کو بھی پڑھ سکتی ہے، چونکہ 24 گھنٹے انسان جو ہے وہ اس کے معاملات ہوتے ہیں، دن کو بھی اور راتوں کو بھی۔ بیوی انسان کے مزاج کو سمجھتی ہے، یعنی انسان کے پاس وہ رہتی ہے،
اس کے مزاج کو سمجھتی ہے، اس کی انداز فکر کو سمجھتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بات سوچ رہے تھے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ بہت پریشان ہیں، میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں کہ آپ یہ کام یوں نہیں یوں کر لیں۔ تو حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ میں غصے میں آ گیا اور میں نے کہا کہ تو کون ہوتی ہے مجھے مشورہ دینے والی، میں تو عمر ہوں اور مجھے تو مشورہ دیتی ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ بھائی میں تو آپ کے فائدے کے لیے آپ کو مشورہ دے رہی ہوں، آپ تو غصہ کرنے لگے۔ اور ان کی بیوی نے آگے سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچا بولتی بھی ہیں اور یہاں تک کہ آپ کے ساتھ اتنی ناراض ہو جاتی ہیں کہ کبھی کبھی ایک ایک دن تک بھی آپ کے ساتھ نہیں بولتی۔ تو آپ کی بیوی میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی آپ کی نکاح میں، جو حضرت عمر کی بیٹی ہوتی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر اس بات میں حقیقت ہے تو حفصہ ہلاک ہو گئی، اس لیے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیں، یہ دنیا بھی ان کے تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ جب یہ بات سنی تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں جلال میں بڑے غصے میں گھر سے نکلا اور میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہوں اور جا کے اسے سمجھاتا ہوں۔ جب حضرت حفصہ کے گھر پہنچے اور پوچھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم کبھی کبھی ایک دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناراض ہو جاتی ہو، کیا یہ بات حقیقت پر مبنی ہے؟ جی ہاں حقیقت پر مبنی ہے۔ بیٹی ایسا نہ کرو، اس لیے کہ وہ نبی ہیں اور نبی کو ناراض کرنے سے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ جو نبی کو ناراض کرے اس کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ کوئی بھی بات ہو میرے دروازے پہ آ جاؤ، باپ تمہارا زندہ ہے، تمہیں کسی کی چیز کی بھی ضرورت ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے وجود کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، میں نے نصیحت کی، نصیحت کر کے میں دوسری زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کے دروازے پہ پہنچا۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت عمر کے درمیان رشتہ داری ہے، تو یہ ادھر چلے گئے اور ان کو جا کے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناراض رہتی ہیں کبھی کبھی ایک ایک دن کے لیے۔ تو حضرت ام سلمہ نے پتا آگے سے کیا کہا، عمر تم بڑے عجیب ہو، ہر بات میں ماتھا مارتے ہو، جاؤ کام کرو، یہ ہمارا میاں بیوی کا مسئلہ ہے، تمہیں کس نے کہا ہمیں آ کے لیکچر دو، آپ کو کس نے کہا ہمیں آ کے سمجھاؤ۔ حضرت عمر خود اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ کیا تم آپ مجھے نصیحت کرنے کے لیے آ گئے، کیا نبی میرے پاس موجود نہیں ہے؟ اگر میں نے کوئی کام غلط کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود ہے، وہ مجھے نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا بابا میرے لیے حفیظ اسی میں ہے کہ میں گھر مڑ جاؤں، میاں بیوی کے معاملے میں مجھے نہیں بولنا چاہیے۔ یہ تھا امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا اپنی بیویوں کے ساتھ اتنی قربت کا۔ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی آواز پست تھی اور آپ کی ازواج مطہرات کی آواز اونچی تھی۔ اتنی دیر میں حضرت عمر نے اجازت مانگی کہ میں اندر آ جاؤں، تو ساری جو ازواج مطہرات تھی اندر چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے تو سب سے پہلے حضرت عمر نے یہ کہا کہ اضحک اللہ سنک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھیں۔ تو یہاں سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی، جب آپ کسی کو مسکراتا ہوا دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں اضحک اللہ سنک، اللہ تمہیں ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ یہ ادب کا تقاضا بھی ہے۔ تو اس کے بعد پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ازواج مطہرات کی آوازیں مجھ پہ اونچی ہو رہی تھی، جیسے ہی انہوں نے آپ کی آواز سنی تو وہ ساری کی ساری اندر چلی گئی۔
یہ تعلق تھا. یہ ہمیں احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اپنے تعلقات کو پرکھنے کی ضرورت ہے. طلاقیں ہو رہی، مرد برداشت نہیں کر رہا عورت کی بات کو. اگر تمہیں عورتوں کے ایک پہلو تمہیں پسند نہیں ہے، دوسرے پہلو تو دیکھو، اس کی قربانیاں دیکھ لو کہ اس نے تمہارے لیے کیا کیا قربانی دی ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اسٹریٹ اوے غصہ آتا ہے پھر طلاق. اور طلاق ایک بھی نہیں، سیدھا ہم 62 موٹر وے پہ چڑھتے ہیں. 3 طلاقوں سے نیچے ہم نے تو رکنا ہی نہیں ہے. ہوتا ہے نا موٹر وے پہ چڑھنے سے پہلے لنک روڈ آتے ہیں، لنک روڈ تو ہم لیتے ہی نہیں ہیں، سیدھا ہم 62 موٹر وے پہ چڑھتے ہیں. کہ پھر دینے کے بعد نا، طلاق دینے کے بعد پھر مفتی صاحب کو آگے تنگ کرتے ہیں، نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں نے تو ارادہ کچھ اور کیا تھا، منہ سے کچھ اور نکل گیا تھا، میں غصے میں تھا، اور اس وقت میں اتنا انتہائی غصے میں تھا، مجھے ہوش ہی نہیں تھا. آج تک تو میں نے نہیں کوئی دیکھا کوئی کھیر کھا کے بھی طلاق دیتا ہوں کسی کو. ہمیشہ لوگ یاد رکھیے، طلاق کی جو انتہا ہے وہ ندامت پر ہے. اور عورت مظلوم یعنی کمزور ہے، اور کمزور پر جب تم ظلم کرو گے تو اس کا حامی اور ناصر اللہ ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب مظلوم بددعا کرتا ہے، اس کی بددعا 7 آسمان کو چیرتے ہوئے عرش الہی کو چھوتی ہے. عورت پہ جب آپ ظلم کریں گے تو پھر اللہ رب العزت اس کا حامی و ناصر ہوں گے، اس کی مدد کریں گے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ مظلوم کی مدد کرنا میرا حق ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، تو پیچھے سے آواز آئی، اے ابن مسعود دھیان کرنا، تمہیں جتنا اس غلام پر قدرت ہے، تمہاری قدرت، تمہاری طاقت جتنی اس غلام پر چل رہی ہے، اللہ رب العزت کی طاقت، اس کی قدرت کہیں زیادہ ہے تم پہ. تو ڈر گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلام کو آزاد کرتا ہوں اللہ کی ذات کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ ابو مسعود، اے ابا مسعود، اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تجھے چھو لیتی. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیے، میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں، بور تو نہیں ہو رہے، کیونکہ عورتوں کی حقوق ہے نا. تو عورتوں کی حقوق جو ظاہر مردوں کو اچھا نہیں لگا، یہ تو آج کیا عورتوں کی حقوق ہے، یہاں تو عورتیں ہیں بھی نہیں. لیکن چونکہ ہم نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں ایک رسپانسبلٹی دی گئی ہے، اور اس رسپانسبلٹی کا جواب اللہ نے ہم سے طلب کرنا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ انصاف کرو. آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی دوسری شادی تو تب کرنی چاہیے جب انصاف ہو. یہاں تو اللہ نے دوسری تیسری چوتھی کی تو بات ہی نہیں کی. اللہ تو فرماتے ہیں بھائی اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو. لوگوں کو تو دوسری شادی کے وقت یہ تو یاد ہے کہ 2 بیویاں ہو تو تمہیں عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن تمہیں اس وقت کیوں نہیں دھیان جاتا جب تمہاری ایک بیوی ہوتی ہے، وہاں بھی عدل کا حکم دیا گیا ہے، اس کے ساتھ بھی عدل کرو. اور عجیب عجیب قسم کے اعتراضات اٹھا کے لے آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نکاح کو ختم کرنے کا، نکاح کے وجود کو ختم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. آج کل تو کہتے ہیں، میں پاکستان میں گیا، میں حیران ہو گیا سن کے، کوئی یہ اعتراض کر رہا تھا کہ بھائی نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو دوست ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ہمیں نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے. عجیب عجیب قسم کے اعتراضات. ایک آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے، اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی پہلی بیوی کے اندر کیا حامی ہے جو تم دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو. تو جو نکاح کرنا چاہتے ہیں، میں انہیں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس اعتراض کا جواب اپنی جیب میں ہمیشہ تیار رکھا کرو. اور اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت تھی.
اور آپ کی موجودگی میں آپ نے کئی نکاح فرمائے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب انسان دوسرا نکاح کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بیوی سے محبت نہیں ہوتی؟ اور میں مردوں کو بھی کہتا ہوں جو دوسرا تیسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں کہ جب نکاح کرنا چاہو تو اپنی پہلی بیوی کے عیوب کو کھولنا چھوڑ دو، اس کی کمزوریوں کو بیان کر کے نکاح نہ کرو، اسے ذلیل کر کے نکاح نہ کرو۔ اگر تم نے نکاح کرنا ہے تو عزت کے ساتھ نکاح کرو، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب تم دوسرا اور تیسرا چوتھا نکاح کرنے چلو تو پہلی بیوی کے حامیوں کو بیان کرو اور اس کو ذلیل کرو کہ میں اس لیے دوسرا نکاح کر رہا ہوں۔ اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو ایک ٹپ بھی دے دوں آپ کو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی یہ ناممکن سی بات ہے۔ بھائی اگر دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو تو ایک ٹپ یہ ہے کہ اپنی بیوی سے پہلے سے زیادہ محبت کرنا شروع کر دو، اس کو قریب کرو۔ بیوی اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ جب دوسری عورت آئے گی، جب میری زندگی میں دوسری عورت آئے گی تو یہ بندہ مجھے چھوڑے گا۔ اس خوف کو میں تسلیم بھی کرتا ہوں کہ ہمارے مردوں نے معاشرے کے اندر ایسا کیا بھی ہے۔ اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو اپنی بیوی کو مزید سیکیور کرو، اسے یقین دلاؤ کہ میں اگر دوسری بیوی بھی میری زندگی کے اندر آئی تو میں تمہارے حقوق پر میں کبھی بھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تو پھر دیکھیے کہ آپ کے راستے کیسے کھلتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے گھروں کے اندر جو چپکلش ہے اس کا حل قرآن میں موجود ہے، اس کا حل حدیث میں موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔